مبارک ہو، تجھے نبی نے جھنڈا عطا کیا ہے، علی المرتضیٰ اٹھ کے صدیق پاک کے ماتھے پر چوما، فرمایا پیارے تجھے بھی مبارک ہو۔ حضرت صدیق کہنے لگے علی آپ کو تو نبی نے جھنڈا دیا، مجھے کس چیز کی مبارک؟ جھنڈا نبی نے مجھے دیا ہے تو مسلح آپ کو عطا کر دیا ہے۔ حضرت گرامی قدر، آج کچھ بدبخت لوگ کچھ ہیں جنہوں نے صرف جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور مسلح بنائے ہوئے ہیں، اور ایک پر باطن گروہ جس نے صرف مسلح اٹھائے ہوئے ہیں اور جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، نہ صرف مسلح والے حق پر ہے، نہ صرف جھنڈے والے حق پر ہے۔ آؤ قاسمی تمہیں بتانا چاہتا ہے، جو اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، نبی کے حق نبوت کو مانتے ہیں، ابو بکر کی صداقت کو مانتے ہیں، امیر عمر کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان کی سخاوت کو مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو مانتے ہیں، حسنین کی شہادت کو مانتے ہیں، اور ان اولیاء کرام کی ولایت کو مانتے ہیں، وہ حق والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور الحمدللہ ہماری نسبت چونکہ نقشبندی نسبت ہے اور ہماری نسبت حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے، میں آپ کو اپنی نسبت کی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، حدیث پاک اٹھاؤ، سید عالم نبی مکرم نور مجسم سے وہ فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں اڈیلا تھا، میں نے اپنا سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، کیوں سے آواز ہے کہ سبحان اللہ؟ مزہ نہیں آ رہا؟ نقشبندیوں کے بادشاہ کے بارے میں کائنات کے والی کہہ رہا ہے اللہ نے جو میرے سینے میں رکھا تھا میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ اور پھر سنو، وہ فیضان رکا نہیں، میرے ابو بکر کے سینے سے وہ فیضان سیدنا سلیمان فارسی کے سینے میں پہنچا، سیدنا سلیمان فارسی کے سینے سے وہ فیضان امام جعفر صادق کے سینے میں پہنچا، پھر وہ فیضان چلتا ہوا میرے مجدد دین و ملت حضرت شیخ احمد فاروقی سرحدی کے سینے میں پہنچا، اور پھر وہ فیضان آپ کے سینے سے چلتا ہوا میرے بابا جی نظام الدین کیانی کے سینے میں پہنچا، اور پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان حضور غوث زمان قطب دورہ حضرت خواجہ محمد قاسم صادق قانی و والی موڑا شریف کے سینے میں پہنچا، اور پھر وہ فیضان امین الامت تعالی حضرت پیر محمد زید خان علیہ رحمہ کے سینے میں پہنچا، اور پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان میرے سیدی و مرشدی و مولائی امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی کے سینے میں پہنچا، اور آج جو فیضان میرے حضور کبر عالم حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی کے سینے میں پہنچا۔ جب یہ فیضان پہنچا حضرت گرامی قدر، یہ میرے اللہ کا کرم ہوا، میرے مرشد کینیڈا کی سرزمین پہ اسی طرح ایک جلسے میں پہنچے، نگاہ کرم کی 20 سکھوں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ اور یہ فیضان آپ نہیں، کتابوں سے نہیں ملے گا، یہ وہ فیضان ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ دعا کرے نا، آپ بھی کہو سبحان اللہ۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید میں پیالوں سے بھی نظروں سے دلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مولا شریف، آزاد غاصب۔ میرے بابا جی صاحب حضور قبلہ عالم خواجہ خارقہ غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر محمد قاسم صادق بانی والی مولا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں جب وہ فیضان نبوت پہنچا، آپ بیٹھے مولا شریف کی سرزمین پر تھے، لیکن پوری کائنات میں آپ نے تقسیم ہے وہ فیضان، پوری کائنات میں آپ نے وہ فیضان تقسیم کیا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرا نام قاسم رکھا ہے اور مجھے اسم پر مسمہ کر دیا ہے کہ میں ایسے نہیں، اللہ نے بحر خان کے کنارے پہ بٹھا دیا ہے، آنے والا جب آتا ہے پیالہ بھر کے عطا کر دو، یہ اس کی قسمتیں سنبھالتا ہے یا نہیں۔ اور پھر حضرات گرامی قدر، وہی فیضان جب میرے اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز مولوی پیر محمد زید خان علیہ رحمہ کے سینے میں پہنچا، جب آپ فیضان کے وارث بن کر اس تخت پہ جلوہ افروز ہوئے، حالت یہ تھی ہوتے موڑا شریف کی مسجد میں تھے، دیکھنے والے حرم کی مسجد میں دیکھا کرتے تھے۔ وہی فیضان جب میرے
حضور قبلہ عالم حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمت اللہ علیہ کے سینے میں پہنچا تو پھر کیا سفین، کیا ڈنمارک، کیا وہ یورپ کی وادیاں، اور پھر کیا وہ مڈل ایسٹ کا امارات کا وہ سرزمین کہ جہاں پر نجدی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنے دیتے، آج بھی وہاں پر سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، جامع شریف کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہ فیضان ہے میرے مرشد کا۔ اور پھر آج جب وہ فیضان ان کے سینے سے میرے مرشد عالم حضور قبلہ عالم حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی اس فیضان کے امیر بنے، حضرات گرامی قدر پھر آپ نے بھی کینیڈا ہو اور یہ اعزاز حاصل ہے میرے مرشد کو کہ امریکہ کی سرزمین پر اگر سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں تو اس کی قیادت فرمانے والے میرے حضور قبلہ عالم ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، آپ سے گفتگو کا ایک ہی مقصد ہے، خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو حضرات گرامی قدر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، وہ دربار عالیہ مولا شریف کا فیضان جو آج سے 200 سال پہلے ٹھاٹھے مارتا تھا، آج بھی وہ حضور قبلہ عالم کی شکل میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کسے کتنا ملتا ہے، لینے والے بن جاؤ، میرا ایمان ہے وہ فیضان آج بھی ملے گا۔ اور حضرات گرامی قدر اسی فیضان کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، وقت نہیں دیکھتے، گرمی اور سردی کوئی راستے کی دشواریاں پرواہ نہیں، عاشق نے عرض کر دیا، آپ نے کرم فرما دیا۔ میں مبارکباد دوں گا جناب حافظ حضرت فرید صاحب کو جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس سجائی، حضور قبلہ عالم اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اور سنو حدیث پاک، سید عالم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ پر آ کر اہل ذکر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر اللہ کے ذاتی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں یہ گلیاں آپ کے لیے بچائی گئی ہیں؟ نہیں، حضور قبلہ عالم کی آمد پہ بچھائی گئی۔ یہ بلب روشنی دے رہے ہیں؟ بتائیے نا، دے رہے ہیں؟ بولیے نا، بلب روشنی دے رہے ہیں، یہ پنکھا ہوا دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، حضور قبلہ عالم کے لیے ہے۔ لیکن ہم جتنے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی اس مجلس میں آئے، ہم ان بلب کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پنکھے کی ہوا سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوست، اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے والا وہ طلب کرے نہ کرے، وہ التجاء کرے نہ کرے، جو اللہ کی رحمت کی بارش ان پہ ہوتی ہے آنے والوں سے فیضان حاصل کر لیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرشد کامل کے ساتھ پکی اور سچی محبت اور نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں صاحب کی زبان میں اس طرح کہہ لیتے ہیں، میاں صاحب کا سنانے والے موجود بیٹھے ہیں لیکن اپنا اپنا ذوق ہے۔ حضرات گرامی قدر اس طرح کہو، اپنے مرشد سے اس طرح نسبت قائم کرو کہ خش خش جتنا قدر نہ میرا کہ میرے مرشد نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، کیونکہ میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، تو صدقے جاواں انہاں اچیاں تو انہاں نیویاں نال نبھائی۔ حضرات زیبدار آپ کے سامنے پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی حضرت پیر سید ضیاء احمد شاہ مشہدی، سجادہ نشین دربار عالیہ کی نعرہ شریف، امیر تحریک فدایان نبوت، ختم نبوت ضلع گجرات، آپ نہایت ہی احسن طریقے سے شان اولیاء اور دربار عالیہ مولا شریف کے نسب شجرہ نسب کو نہایت ہی احسن انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ حضرات زیبدار آپ اپنے ذوق کو قائم رکھیں، نعرہ تکبیر۔ آج کی محفل میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی، جب لیا نام نبی طرف کے میں نے، جب لیا نام نبی طرف کے میں نے، سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی۔ نعرہ رسالت،
حضرات عزیز وقار آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے 2 سے 3 منٹ آپ کے اور صلاحان رسول کے درمیان حائل رکھوں گا۔ حضرات عزیز وقار میلاد شریف کا مہینہ گزرا، ہم تمام حضرات نے جوش و خروش سے میلاد منایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بنو قریش کے رواج کے مطابق، اس کی رسم کے مطابق بنو سعد سے کچھ گائیاں میرے آقا علیہ السلام کی پرورش کرنے کے لیے آئیں، ساری آئیں، سب اپنے مقدر پہ ناز کرنے کے لیے آئیں، لیکن وہ کون خوش نصیب تھی کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ سنبھالنا تھا۔ حضرات ذکر سب چلتی ہیں۔ ایک شاعر نے دائی حلیمہ کے اس بنو سعد سے بنو قریش میں پہنچنے کے، پھر آقا علیہ السلام کے حق کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے، اپنے گھر میں لے جانے کے اور اپنے مقدر پہ ناز کرنے کے، اس تمام منظر کو کچھ ایسے رنگ میں رکھتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ دائی حلیمہ اپنے گھر سے چلتی ہے، کہتا ہے شاعر کہ کدی اٹھتی سی کدے بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے ہر مصرے پر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ کدے اٹھتی سی کدے بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، ان پاس نہ کوئی بٹھاندا سی، ان نال نہ کوئی رلاندا سی، اودی لگدی کیویں دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماری سی، اس ڈاچی تے جیڑی دائی سی اودہ نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے تے آئی سی، پچھو آ کے او پچھتائی سی، ہر بوہا اس پر جایا سی، ان خیر کسے نہ پایا سی، جدو سارے پاسوں رہ گئی سی سرکار دے بوہے بہ گئی سی، جدو سارے پاسوں رہ گئی سی سرکار دے بوہے بہ گئی سی، آخر وہ بوہا جڑیا سی جدو حالی کوئی نہ مڑیا سی، رحمت دا جھولا جڑیا سی سرکار دا بوہا کھلیا سی، ایک لونڈی باہر آئی سی، ایک لونڈی باہر آئی سی، دائی ول چاتی پائی سی، ہر باہو اس اٹھایا سی، نال منہ اس فرمایا سی، آتینو نال لجاوا میں ایک نوری مکھ وکھلاوا میں، آتینو نال لجاوا میں ایک نوری مکھ وکھلاوا میں، ساڈے گھر او چل چڑیا ہے جدا چلے کلمہ پڑھیا ہے، ساڈے گھر اج او چل چڑیا ہے جدا چلے کلمہ پڑھیا ہے، کئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے، کئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے، پھر سونے لایا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو، بڑی لوری آپ سناندی ہے نالے صدقے واری جاندی ہے، بنو سعد دیاں جو دائیاں سن چل کول حلیمہ آیاں سن، بنو سعد دیاں جو دائیاں سن حلیمہ آیاں سن، دائیاں نے کہا ہے دائی نو کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے، کیویں اپنا وقت لگانی ہے، نہ سانو شکل وکھانی ہے، نہ گھر تو باہر آنی ہے، نے کہا ہے دائیاں نو، دائی نے کہا ہے دائیاں نو میں گھر تو باہر نہ آنا، نہ تہانو شکل دکھانی ہاں، بس ویڑے وچ کم لینی ہاں، بس ویڑے وچ کم لینی ہاں، جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے، جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے، جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی ہاں، جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی ہاں، تن پاک ظہوری دائی دا ملیا محبوب خدائی دا۔ حضرات ذوالفقار اب آپ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب میں گرہائے عقیدت پیش کریں گے جناب محمد طارق قاسمی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرحان مصطفیٰ۔ تمام ساتھی آقا جان کی بات گیا تس میں جھوم جھوم کر دوشی پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب